علماء کرام تشریف لائے، حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں جلسہ ہوا اور بڑا شاندار جلسہ ہوا. لوگ گاڑیوں میں، پہلیوں میں، بوگیوں میں بھر بھر کر چلے آ رہے تھے اور کسی نے اپنی گاڑیوں پر چھتریاں لگا رکھی تھی، یعنی شامیانے سے لگا رکھے تھے. اور راستے میں پوچھنے والے لوگ تھے بھائی کیا تماشا ہے ادھر، یا کیا کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، کیا کوئی. تو لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے مدرسہ حسینیہ تاولی کا سالانہ جلسہ ہے. بہت مدت کے بعد آج یہ سرزمین تاولی اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور وہ اکابر کے اجلاس اور اکابر کے جلسوں کی ہمارے محترم مولانا نے یاد زندہ فرما دی، یاد زندہ کر دی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے ان تمام اکابر کو جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے یہاں پر دعائیں کی ہیں، جن کی آہ شبینہ یہاں پر کار فرما ہے. ہمارے وہ گاؤں کے چودھری لوگ جنہوں نے اپنے دل سے نکال کر اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کر کے اس کے لیے زمین فراہم کی تھی اور چک بندی کے موقع پر انہوں نے اپنی ایک کسان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا خون دے دے، لیکن کسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین دے دے اپنی زندگی میں. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ان کسان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زمینیں وقف کی تھی اور جیسی جیسی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی آج یہ چاروں طرف اتنا بڑا رقبہ اراضی جو نظر آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو بہت پہلے اس مدرسہ دارالعلوم کے لیے وہ زمینیں دے کر کے گئے تھے. اگر ان لوگوں نے زمینیں نہ دی ہوتی اور یہ بھی معمولی سے گاؤں کا ایک محدود مدرسہ ہوتا، بتاؤ یہ مجمع کہاں سما جاتا، بتاؤ یہ حضرات کہاں تشریف لاتے، یہ اتنا شاندار پنڈال کیسے لگ کیا ہوتا، یہ دور و دراز کے حضرات کیسے سما گئے ہوتے. جس طرح آپ سب حضرات ثواب کے مستحق ہیں اور آپ کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ بے شک اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن زمین دینے والے لوگ اور تعاون کرنے والے لوگ اور بیوپاری اور تاجر لوگ اور مظفر نگر کے بہت سارے اصحاب خیر لوگ جنہوں نے روز اول سے دارالعلوم حسینیہ تاولی کا تعاون کیا ہے، وہ بھی نظر انداز نہیں ہوں گے. ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوں گی اور وہ کہہ رہے ہوں گے مولانا عبدالصمد صاحب کو جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مرابا جانے جا ہمراز کر دی، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے جن امیدوں پر قربانیاں دی تھی، جن امیدوں کی بنیاد پر ہم نے اپنی حلال کمائی اور گاڑی کمائی لگائی تھی، آپ نے ہماری روحوں کو خوش کر دیا. کل ہم نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں گی، آپ کے جلسوں کو یاد کریں گی. اس میں اگر کوئی پیغام آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچے اور یا کوئی صدا لگائی جائے تو آپ سبھی حضرات کو صدا پر لبیک کہنا ہے، زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے، جیسا ہمارے اور آپ کے بڑوں نے زندہ دلی کا ثبوت دے کر اس لیے اتنا بڑا رقبہ اراضی کا انتظام کیا، جنہوں نے یہ تعمیر کھڑی کی، جنہوں نے یہ مسجد قائم کی اور جنہوں نے ماشاءاللہ اس کا احاطہ کرایا تو رہتی دنیا تک اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ فخر بنا دیا اس کو. آپ لوگوں کو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. بہرحال مدرسوں کے اندر کئی باتیں ہوا کرتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. اگر آپ صفائی ستھرائی دیکھیں تو آپ نے مشاہدہ کیا. آپ لوگ تو خیر اس اجلاس کے موقع پر تشریف لائے ہیں، لیکن ہمارا گاہے گاہے کبھی کبھی گزر ہوتا ہے، اچانک بھی ہم آ جاتے ہیں، اچانک دیکھ بھی لیتے ہیں، نظر بھی ڈال لیتے ہیں، درسگاہوں میں جا کر تعلیم کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں، کبھی دفتر میں جا کر نظر بھی ڈال لیتے ہیں ان کی مالیات پر اور ان کے حسابات پر اور کارگزاری پر. وہ ماشاءاللہ ہم اچانک بھی آتے ہیں تو ہم قابل اطمینان پاتے ہیں، قابل صدفخر پاتے ہیں اور ہم مبارکباد دیتے ہیں. تعمیر کا جہاں تک تعلق ہے، تعمیر کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حال یہ بہت بڑا آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے. اگر دن دہاڑے کا سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی کہے ہمیں صاحب دلیل لائیے ہمارے سامنے سورج نکلا ہوا، ارے تم اندھے ہو گئے ہو، یہ دن دہاڑے کا دھوپ نکل رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کیا تمہیں سورج کے نکلنے میں ابھی شک نظر آ رہا ہے؟ تو دارالعلوم حسینیہ تاولی کی اگر کوئی آدمی تعلیمی کارگزاری دیکھنا چاہے تو بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے. فارغین کی 32-33 حافظ قرآن ہوئے، فارغ تیار ہوئے، علماء پیدا ہوئے، فاضل بنے جن کی کل بخاری شریف پوری ہوئی ہے اور مفتیان کرام بنے. کل آنے والے زمانے میں یہ مفتیان کرام اپنے دارالافتاء کو لے کر بیٹھیں گے، دیہات میں جائیں گے، لوگوں کی تشنگی بجھائیں گے. یہی حفاظ کرام کل انشاءاللہ قرآن حکیم کی مشالیں لے کر بیٹھیں گے اور جلائیں گے ان مشالوں کو اور ظلمت قدوں کو روشن قدا بنائیں گے. یہی علماء کرام اپنی خطاب اور تقریروں کے بل پر انشاءاللہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں گے.
یہ سب کچھ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. ہمارے محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی شوکت صاحب رابطے کے ذمہ دار وہ تشریف لائے تھے اور کئی باتیں انہوں نے بڑی کام کی فرمائی، مدارس کی کارکردگی اور دارالعلوم دیوبند کی عمومیت، اور فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے، جب علماء دارالعلوم بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں کے فارغین مراد ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند بولا جاتا ہے وہی چار دیواری ہے، نہیں، جو اس کے مشن کو لے کر کھڑے ہیں وہ سب فضلاء دارالعلوم ہیں، وہ سب اہل دارالعلوم ہیں، وہ سب اہل دیوبند ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری بات کہی، ہمارے نوجوانوں کو اللہ نے سنبھالا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابر کو جن حضرات نے اس تبلیغی سلسلے کو قائم کیا. آج بہت سارے شرابی ہیں جن کو اللہ نے دعوت کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جن کے بچوں کو اللہ نے نمازی بنا دیا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جیسے دارالعلوم کا فیض رواں دواں ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے ذریعے بھی ہمارے ان اکابر کا فیض رواں دواں ہے ماشاءاللہ. بہرحال یہ سب مقام شکر ہے، مقام شکر ہے. کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم حسینیہ کو تادیر قائم فرمائے، اس کی کاوشوں کو، محنتوں کو اللہ تعالیٰ تابندگی بخشے، اور ان حضرات اکابر اساتذہ کرام کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے.